حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہ، آپ کا نام آسیہ تھا، آپ کے والد کا نام مزاحم تھا، جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ وہ معزز خاتون تھی جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی، جبکہ اس نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے تو اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کی بدعمالیوں سے نجات دے اور مجھے ظالموں کی قوم سے نجات دے۔ اور ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک احادیث مبارکہ ہیں۔ ترمذی شریف میں ہے کہ تمہاری تقلید کے لیے 4 عورتیں تمام دنیا کی عورتوں میں کافی ہیں: حضرت مریم، حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت آسیہ زوجہ فرعون۔ طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ تمام دنیا کی عورتوں میں سے 2 کامل ہیں، ایک مریم بنت عمران رضی اللہ عنہ اور دوسری آسیہ رضی اللہ عنہ بن مزاحم، اور اس سے حضرت آسیہ کے بلند مرتبہ اور عظمت کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔ فرعون نے آپ کی صفات حسنہ اور حسن و خوبی سے متاثر ہو کر شادی کر لی۔ ایک روز آپ کے شوہر فرعون نے بھیانک سا خواب دیکھا تو فوراً نجومیوں کو طلب کیا۔ انہوں نے ذائچے تیار کرنے کے بعد بتایا کہ اس کی حکومت کا زوال ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھوں ہوگا۔ چنانچہ فرعون نے اپنی سلطنت میں یہ حکم جاری کر دیا کہ بنو اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ عمران کا گھرانہ بنو اسرائیل میں ایک ممتاز اور مہمان نواز گھرانہ تھا۔ عمران کا سلسلہ نسب حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ ان کے بڑے لڑکے حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ عمران کی بیوی یوقابد کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو فرعون کے سپاہی بنو اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکوں کی کڑی نگرانی کر رہے تھے۔ اگرچہ یوقابد نے 3 ماہ تک بچے کی پیدائش کو سیغہ راز میں رکھا، مگر جاسوسوں کی کڑی نگرانی کی وجہ سے ممکن نہ تھا کہ یہ راز زیادہ دیر تک چھپا رہے، اس لیے والدہ سخت پریشان تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ القاء کیا کہ لکڑی کا ایک صندوق بنا کر اس پر رال اور روغن کی پالش کر دو تاکہ پانی اندر نہ داخل ہو سکے۔ بچے کا نام موسیٰ علیہ السلام رکھا گیا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس صندوق میں ڈال کر دریائے نیل کے بہاؤ پر چھوڑ دو۔ چنانچہ آپ کے والدہ نے ایسا ہی کیا اور حضرت موسیٰ کی بڑی ہمشیرہ مریم کو بھیج دیا کہ وہ دریا کے کنارے کنارے چلتی رہیں اور صندوق کو نظر میں رکھیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت مل چکی تھی کہ ہم اس بچے کو تیری جانب واپس کر دیں گے اور یہ ہمارا پیغمبر اور رسول ہوگا۔ اس لیے ماں کے دل کو قدر اطمینان تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کے بچے کو حفاظت فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ دریا کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ تیرتا ہوا صندوق فرعون کے محل کے ساتھ جا لگا۔ اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ فرعون کے ساتھ تخت پر بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ جو ہی ان کی نگاہ صندوق پر پڑی وہ سخت حیران ہوئیں اور خادمات کو صندوق باہر نکالنے کا حکم دیا۔ سب نے صندوق کھولنے کی کوشش کی مگر کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ تب حضرت آسیہ نے دل میں اللہ کا نام لے کر خود کھولا تو وہ کھل گیا۔ دیکھا تو اس میں ایک شیرخوار بچہ لیٹا بڑے اطمینان سے انگوٹھا چوس رہا ہے۔ وہ بچے کو دیکھ کر بے حد مسرور ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آسیہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کی بیٹی تھی، اس لیے قرائن سے سمجھ گئیں کہ یہ لڑکا ان کے اپنے گھرانے کا ہے۔ محل کے لوگوں نے غور سے دیکھنے کے بعد کہا، یہ ہمارے دشمن بنی اسرائیل کا بیٹا ہے، اس لیے فوراً قتل کر دینا چاہیے۔ خود فرعون نے بھی محسوس کیا کہ اسے فوراً قتل کر دینا ہی بہتر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی لڑکا اس کی حکومت کو برباد کرنے کا باعث بن جائے۔ اس وقت قرآن کریم کے الفاظ میں حضرت آسیہ نے بچے کو پیار کرتے ہوئے کہا، یہ میری تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرو، ممکن ہے یہ بڑا ہو کر ہمیں نفع دے یا ہم اس کو بیٹا بنائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ نے واپس جا کر خوشی خوشی اپنی والدہ کو آگاہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچ گئے ہیں۔ چنانچہ وہ والدہ کے اشارے پر محل کی خادمات میں شامل ہو گئیں۔
حضرت آسیہ نے فرعون کو ارادہ قتل سے باز رہنے کا مشورہ دیا تو فرعون بھی کچھ سوچ کر خاموش رہا اور حضرت آسیہ کو بچے کی پرورش کا انتظام کرنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ بچے کو دودھ پلانے کے لیے کسی مناسب دائیا کی تلاش شروع ہو گئی۔ کئی عورتیں اس کام کے لیے پیش ہوئیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی عورت سے دودھ نہیں پیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ نے تجویز پیش کی کہ اگر اجازت دی جائے تو وہ بہت اچھی دائیا پیش کر سکتی ہے۔ سخت مجبوری تھی، اس لیے مریم کو دائیا لانے کا حکم دے دیا گیا۔ وہ فوراً آئیں اور گھر سے والدہ کو محل میں لے گئیں۔ ادھر اللہ کی طرف سے ملنے والی بشارت پر والدہ نے بچے کو دریا میں ڈال تو دیا تھا، مگر غم اور اضطراب سے ان کا برا حال تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو سکون بخشا۔ خاندانی وزاداری کو نظر انداز کر کے فوراً بیٹی کے ساتھ محل کی طرف روانہ ہو گئی۔ انتہائی پیار اور محبت سے اپنے بچھڑے ہوئے بچے کو گود میں لیا اور دودھ پلانے لگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے لپٹ لپٹ کر دودھ پینا شروع کر دیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ فوراً بات کو سمجھ گئیں اور ان کے خیال کی تصدیق ہو گئی، مگر بچے کی حفاظت کی وجہ سے خاموش رہیں۔ ان کے بعد ان کی والدہ کا معمول ہو گیا کہ روزانہ دن میں 2 مرتبہ بچے کو دودھ پلانے محل جاتی اور باقی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت آسیہ کے پاس کھیلتے رہتے۔ حضرت شاہ عبد القادر لکھتے ہیں کہ بچپن میں ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی آغوش میں بیٹھے ہوئے کھیل رہے تھے۔ کھیلتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی کھینچ لی، جس سے داڑھی کے چند بال اکھڑ گئے۔ فرعون طیش میں آ گیا اور اسی وقت انہیں قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جب حضرت آسیہ نے شور کے تیور دیکھے تو لجاجت سے کہا، اسے معاف کر دیجئے، آخر معصوم بچہ ہے، اسے کیا معلوم ہے کہ کھجور اور چنگاری میں کیا فرق ہے، یہ بادشاہ کے مرتبہ اور احترام سے واقف نہیں، اسے قتل نہ کیجیے۔ مگر فرعون ایک ضدی بادشاہ تھا، وہ تو پہلے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شبہ کی نظر سے دیکھتا تھا۔ بیوی کی درخواست سن کر کہا، میں ابھی اس کا امتحان لیتا ہوں، اگر اس نے انکار سے ہاتھ کھینچ لیا تو ضرور قتل کر دوں گا۔ فرعون نے اسی وقت کھجوروں کے چند دانے اور دہکتی آگ کے چند انگارے منگوا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام زندگی اور موت کے دوراہے پر کھڑے تھے۔ اسی وقت فیصلہ ہوا چاہتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بہت بڑا کام لینا مقصود تھا، پھر خود ان کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا۔ حضرت آسیہ کا دل مارے خوف کے دھڑک رہا تھا، وہ دل ہی دل میں بچے کی سلامتی کے لیے دعا کر رہی تھی۔ جب دونوں چیزیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلدی سے ایک انگار اٹھا کر منہ میں رکھ لیا۔ خادمات نے اسی وقت انگارہ چھین لیا۔ اس وقت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر داغ پڑ گیا اور زبان موٹی ہوگی، جس سے قدرے لکنت ہونے لگی۔ غرض یہ کہ حضرت آسیہ نے 2 مرتبہ ان کی جان بچائی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آسیہ کے پاس ہی خصوصی پرورش اور تربیت پائی۔ آپ جب جوان ہوئے تو نہایت تنومند، خوبصورت اور بہادر تھے۔ گفتار اور کردار سے ایک خاص قسم کا وقار نمایاں ہوتا اور ان کی ہر بات میں عظمت کی جھلک دکھائی دیتی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے ان کی صداقت اور خدا کی وحدانیت پر حضرت آسیہ ایمان لائیں، حالانکہ ان کا شوہر خود خدائی کا دعویدار تھا۔ فرعون کو خبر ملی کہ سب سے پہلے اس کی بیوی آسیہ ایمان لے آئی ہے تو طیش و غضب سے دیوانہ ہو گیا۔ حضرت آسیہ کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کے جیل میں اس قدر تکالیف دی گئیں کہ ان کے بیان سے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر آپ نے فرعون کے شدید اصرار کے باوجود راہ حق سے انحراف نہ کیا، بلکہ تمام دکھوں اور مصائب و آلام کو بڑی خندہ پیشانی اور ہمت و استقلال سے برداشت کیا۔ آخر جب فرعون کے تمام حربے ناکام ہو گئے اور اسے یقین ہو گیا کہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے اور اب آسیہ کو دنیا کی کوئی طاقت اس کے دین سے منحرف نہیں کر سکتی، تو اس نے عبرتناک سزا دینے کا فیصلہ کر لیا تاکہ دوسرا کوئی شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر لبیک کہنے کی جرأت نہ کر سکے۔ بلا خود اپنی پرستش کروانے والا شخص کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ اس کی اپنی محبوبہ بیوی عملی طور پر اس کی عظمت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے اور اس کے سب سے بڑے دشمن کا دین اختیار کر لے۔ چنانچہ حکم دیا کہ حضرت آسیہ کو کھولتے ہوئے تیل کے کڑاہے میں زندہ جلا دیا جائے، مگر وہاں تو شراب حق رگ و ریشہ میں سرایت کر چکی تھی اور زندگی کی محبت کہاں باقی رہی تھی۔
ہنسی خوشی اللہ کی راہ میں جان دے کر حضرت آسیہ نے دنیا بھر کی عورتوں کو سربلند کر دیا۔ اللہ اللہ، کہاں ایک عظیم الشان اور پرحشمت سلطنت کی ملکہ اور کہاں یہ سزا۔ آج یہ عالم ہے کہ ہم حقیر سی دنیاوی غرض کے لیے ضمیر و ایمان تک کو رسوا کر دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احکام جان بوجھ کر پس پش ڈال دیتے ہیں۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ مذاہب عالم کی تاریخ میں عموماً یہ شرف عورتوں کو حاصل رہا ہے کہ صرف انہوں نے سب سے پہلے دعوت حق و صداقت کو اس وقت قبول کیا جبکہ پوری دنیا اس کا انکار کرتی تھی، اور پھر اس کی پاداش میں ناقابل بیان سختیاں اور تکالیف برداشت کیں۔ اللہ تعالیٰ سب خواتین کو ان عالی مقام خواتین کی طرح تائید حق میں عزم و استقلال عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔